ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ. تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پہلی مرتبہ پیش کی جا رہی ہے. سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیہ اشارات مئی 2016. مسئلے کا حل اور مجوزہ اقدامات. پہلی بات یہ کہ پاناما دستاویزات میں جو نام آئے ہیں اور مزید جو آئیں گے ان سب کے بارے میں ایک واضح پالیسی اور طے شدہ قاعدے کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. اس کے لیے اس وقت ملک میں اور دنیا میں جو قانونی پوزیشن ہے اس کی روشنی میں یہ کارروائی ہونی چاہیے. شاید اس کے لیے مناسب ترین انتظام یہ ہو کہ ملک میں حکومت تمام اپوزیشن جماعتوں کو عدلیہ اور سول سوسائٹی اور اچھی شہرت رکھنے والے سابق سول بیوروکریسی اور اعلیٰ فوجی افسران کے مشورے سے قومی احتساب کا ایک آزاد با اختیار اور قابل اعتماد ادارہ بنایا جائے اور اسے تفتیش اور قانونی گرفت کے پورے اختیارات دیے جائیں. ضروری وسائل فراہم کیے جائیں اور تربیت کا نظام بنایا جائے. نیز اس کے اندر بھی احتساب اور توازن کا اہتمام کیا جائے اور متعین وقت کے اندر اسے زیر غور معاملات کو طے کرنے کا پابند کیا جائے. اس کی رپورٹ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں پیش ہو اور اس پر پارلیمنٹ اور میڈیا میں کھل کر بحث کی جائے تاکہ یہ ادارہ فی الحقیقت مؤثر انداز میں کام کرے اور محض مالیاتی سودے بازی کا اکھاڑا بن کر نہ رہ جائے. یہاں مثال کے طور پر یہ امر مد نظر ہے کہ بھارت نے 2013 میں بیرونی ممالک میں بھارت کے کالے دھن پر گرفت کا قانون بنایا اور احتساب کا نظام قائم کیا. اب تک اس کی 2 رپورٹیں آ چکی ہیں اور پچھلے 2 سال میں ٹیکس سے بچ جانے والے سرمایہ سے ٹیکس کی مد میں $6 ارب سے زیادہ واجبات وصول کیے جا چکے ہیں. اگر بھارت میں یہ ہو سکتا ہے تو ہمارے ہاں اس کی راہ میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ نمبر 2، موجودہ خصوصی صورتحال کے پیش نظر جوڈیشل کمیشن بھی ایک مناسب حل ہے. ضرورت ہے کہ بحث کو صرف ٹی وی اور گلیوں میں کرنے کی بجائے بامعنی مذاکرات کے ذریعے معاملات کو طے کیا جائے. جوڈیشل کمیشن کو اعلیٰ عدلیہ کے ججوں پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن اس کے تحت اسی کے فیصلے سے تفتیشی ٹیم مقرر ہونی چاہیے جو ایسے معتبر اور تجربہ کار افراد پر مشتمل ہو جو متعلقہ امور کے بارے میں انصاف کے ساتھ تفتیش کر سکیں یا کرا سکیں اور عدالتی کمیشن کی صحیح معاونت کر سکیں. اس کمیشن کو اپنا کام ایک متعین مدت میں ختم کر دینا چاہیے اور پھر اس کے کام اور تفتیشی ٹیم کی سفارشات کی روشنی میں اوپر جس احتساب کمیشن کا مشورہ دیا گیا ہے وہ کام کو جاری رکھے. مجوزہ کمیشن کام کا آغاز موجودہ حکومت کے ان تمام افراد کے بارے میں تحقیق اور تفتیش سے کرے جن کا نام پاناما دستاویزات میں آیا ہے اور یہ 1986 سے اب تک کے عرصے کو دائرہ بحث میں لائے. لیکن اس کے بعد اس کمیشن کو 2 مزید سیاسی قوتوں سے متعلق افراد کے معاملات کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے، یعنی سابق صدر جناب آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے وہ لوگ اور اس کے اتحادی جو 1988 کے بعد سے حکومت میں رہے ہیں. اس طرح تیسرا سیاسی گروہ صدر پرویز مشرف، ان کے حلیف مسلم لیگ کی شریک اقتدار پارٹیاں یا شخصیات ہیں جو جنرل موصوف کے ساتھ 2002 سے شریک رہی ہیں. اسی طرح پچھلے 30 برس میں جن 3 بڑے گروپوں کے ہاتھوں میں حکومت کی زمام کار تھی ان کا احتساب اسی ترتیب سے جوڈیشل کمیشن کو کرنا چاہیے. باقی افراد اور اداروں، تجارتی اور دوسرے اداروں کا احتساب اسی ماڈل کی روشنی میں مستقل ادارہ احتساب کرے. واضح ہے کہ جناب محمد نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے بارے میں سوالات 1992 سے اٹھ رہے ہیں.
اس کے لیے ضروری ہے کہ صوبہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے دور سے لے کر اب تک ان کے اثاثہ جات میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی مکمل تفصیل قوم کے سامنے آئے۔ آمدنی کے ذرائع، اس پر ٹیکس کی ادائیگی، سرمایہ کی ملک سے باہر منتقلی، بیرون ملک جائیدادوں اور کاروبار کے حصول، ہر چیز سامنے آنی چاہیے۔ ماشاء اللہ اب بچے ان کے بڑے ہو گئے ہیں اور اپنے معاملات کے ذمہ دار ہیں، لیکن انہوں نے اپنے کاروبار کا آغاز تو محمد نواز شریف صاحب ہی کے عطا کردہ وسائل سے کیا تھا۔ اس سے متعلق امور سامنے آنے چاہیے۔ اسی طرح جناب آصف علی زرداری اور ان کی اہلیہ مرحومہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے مالی معاملات، شادی کے وقت ان کے مالی وسائل اور اس کے بعد سے اب تک اس خانوادے نے خود یا اپنے نمائندوں کے ذریعے جو کچھ حاصل کیا اس کی تفصیل اور دلیل و جواز قوم کے سامنے آنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی دستاویزات ملک کے اداروں یا عالمی اداروں اور میڈیا کے پاس ہیں، ان سب کی روشنی میں حالات اور معاملات کی پوری تصویر قوم کے سامنے پیش کی جانی بہت ضروری ہے۔ 8 مارچ 2016 کے اشارات اور دوسرے متعدد اہل قلم نے اپنے مضامین اور کالموں میں ان اسکینڈلز کا ذکر کیا جو گارڈین، بی بی سی، برطانوی اور سوئس عدالتوں کے فیصلوں میں ضبط تحریر میں آ چکے، جن کا خلاصہ ریمنڈ ڈبلیو بیکر نے اپنی کتاب میں پیش کیا، جس میں زرداری صاحب کے خاندان کے علاوہ بلا واسطہ یا بالواسطہ آف شور کمپنیوں اور درجنوں بینک اکاؤنٹس کی تفصیل دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بڑی اہم رپورٹ 2004 میں لندن سے شائع ہوئی تھی، جس کے صفحہ 102 سے 104 تک گرافکس کی شکل میں تفصیلات پیش کی گئی ہیں، انہیں بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی معاملہ جناب پرویز مشرف اور ان کے شرکائے اقتدار گروہ کا ہے۔ انہوں نے 1999 میں اقتدار میں آنے کے بعد اپنے اثاثوں کا اعلان کیا تھا۔ آج جو کچھ ان کے پاس ہے اس کے بارے میں اب خاصی معلومات مغربی میڈیا اور خود پاکستانی میڈیا میں برابر آ رہی ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد، کراچی، دبئی، لندن اور نیو یارک میں ان کے پاس اربوں روپے کی جائیدادیں، کروڑوں ڈالر درجنوں بینک اکاؤنٹس میں موجود ہیں۔ ان کو بھی اپنے ان تمام اثاثوں اور ان کے حصول کی تفصیلات کا حساب دینا ہوگا، اور یہی معاملہ اس دور میں ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو ان کے شریک اقتدار رہے ہیں۔ اندرون خانہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس کی کچھ جھلکیاں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ہی لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز کی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح ایم کیو ایم کی قیادت کے بارے میں جو معلومات سامنے آ رہی ہیں وہ بھی اسی دور کا قصہ ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم ان 3 بڑے ٹولوں شریف خاندان، زرداری خاندان، مشرف اور ان کے رفقائے کار کے مالی معاملات کا پورا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنی پاک دامنی ثابت کر دیں تو سر آنکھوں پر، لیکن اس کے برعکس جس کا دامن داغدار ہے اس کا احتساب شفاف انداز میں ہونا چاہیے، تاکہ کالے دن کے اس کاروبار پر کہیں تو ضرب لگے اور کسی مقام پر تو اس کو روکا جا سکے، تاکہ اس تاریخ باب کو کہیں ختم کیا جا سکے اور شفاف قومی زندگی کے نئے باب کا آغاز ہو سکے۔ 3 اپریل کو پاناما دستاویزات کی اشاعت کے بعد پاکستان کے میڈیا میں جو چیز شائع ہوئی ان کو ابتدائی تفتیش کے لیے نقطہ آغاز بنایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں روزنامہ دی نیوز 6 اپریل 2016 میں جنرل پرویز مشرف کے بارے میں فخر برانی کی رپورٹ، پھر اسی اخبار 12 اپریل 2016 میں احمد نورانی کی رپورٹ، اسی طرح ڈان 22 اپریل میں افتخار خان کی رپورٹ وغیرہ ایسی معلومات فراہم کرتی ہیں جس سے بہت کچھ مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی شرائط تحقیقات یعنی POR میڈیا میں اور سڑکوں پر طے نہیں ہو سکتے، بلکہ حکومت اور اپوزیشن سر جوڑ کر بیٹھیں اور طے کر لیں
ماضی میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور یہی ہے وہ طریقہ جس سے سیاسی مسائل طے ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھی عرض کریں گے کہ 3 اپریل 2016 کے بعد سے حکومت پاکستان کے نمائندوں اور اپوزیشن کے ترجمانوں کے درمیان جس زبان، جس انداز اور جن پلیٹ فارموں پر لفظی جنگ جاری ہے اسے ختم کرنا ازحد ضروری ہے۔ اصولی بات کہنے کا موقع ہمیشہ رہتا ہے، لیکن جتنے شخصی انداز میں اور جس زبان اور لہجے میں بات ہو رہی ہے اسے کسی مہذب معاشرے یہ جائے کہ ایک مسلمان معاشرے میں مناسب، جائز اور معتبر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ سب سے پہلے اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، شرائط تحقیقات طے کر کے معاملہ عدالتی کمیشن کی سپرد کر دیں اور عدالتی کمیشن بھی اپنے لیے خود ضابطہ کار طے کر لے تاکہ ایک طرف اصل مسائل اور معاملات سے انصاف کیا جا سکے اور دوسری طرف کمرہ عدالت سیاسی محاذرائی کا ذریعہ نہ بن جائے، بلکہ گرمی گفتار کو قابو کر کے ساری توجہ حقیقی تفتیش، تحقیق اور حقائق کے تعین پر مرکوز ہونی چاہیے۔ ہم پورے ادب اور دلسوزی سے میڈیا سے بھی درخواست کریں گے کہ اپنے رویے پر غور کرے، حقائق کی تلاش اور مختلف نقطہ نظر کی عکاسی ان کی ذمہ داری ہے، مگر خود فریق بن جانا اور جلدی پر تیل ڈالنا، ہر چیز کا تماشا بنانا کبھی بھی صحت مند صحافت کی روایت نہیں رہی اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ ہم سنسرشپ کے حامی نہیں، لیکن خود اختیاری سنسرشپ احساس ذمہ داری کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے زیادہ معتبر اور باوقار گفتگو کو صحیح دائرے میں رکھا جا سکتا ہے اور اصل مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، جس سے ملک کو کالے دھن اور اقتدار اور اختیارات کے غلط استعمال کی لعنتوں سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، ملک اس وقت بہت ہی نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ دہشت گردی اور امن و امان کے مسائل، قومی سلامتی کو چیلنج، افغانستان اور بھارت کا رویہ، امریکہ کے بدلتے ہوئے تیور، شرق اوسط کا خلفشار، یہ وہ شعلہ فشاں پہلو ہیں جو ہمارے لیے آزمائش کا سامان بنے ہوئے ہیں۔ علاقائی اور عالمی تناظر میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ان حالات میں ملک کے تمام اداروں اور مؤثر قوتوں کے درمیان مشاورت سے معاملات کو طے کرنے اور قومی مفادات کا تحفظ کرنے کی ضرورت ہے۔ سول ملٹری تعلقات کا مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جسے نظر انداز کیا جا سکے اور نہ اسے قالین کے نیچے دبا کر رکھا جا سکتا ہے۔ کچھ عناصر تصادم کی فضا بنانے پر تلے نظر آتے ہیں۔ اس صورتحال کو ختم کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہمیں دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سلسلے کو بڑھانے میں حکومت وقت کی خراب حکمرانی ہی وہ سبب نہیں، بلکہ ملک اور بیرون ملک بہت سے عناصر اس آگ کو بھڑکانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب حکومت اور پارلیمنٹ اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور میڈیا بھی ان حدود کا پورا لحاظ رکھے جو ایسے نازک معاملات کو سلجھانے اور برے کار لانے کے لیے ضروری ہیں۔ دستور کے تحت کابینہ کی دفاع اور سلامتی کی کمیٹی وہ اہم فورم ہے جسے اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اس کی نشست کا فی الحال باقاعدگی سے ہر مہینے اہتمام کیا جائے، جس کے بعد میں حالات کی مناسبت سے معمول بنایا جائے۔ اسی طرح کابینہ کا اجلاس ہر ماہ لازمن ہونا چاہیے۔ وفاقی کابینہ اور مشترکہ مفادات کی کونسل وہ ادارے ہیں جن کو باقاعدگی سے اپنے ادارتی فرائض انجام دینے چاہیے۔ پارلیمانی حکومت نام ہی کیبنٹ گورنمنٹ کا ہے، ورنہ یہ ایک قسم کا صدارتی نظام بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے دستور اور ہماری زمینی حقائق دونوں سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا اور بدقسمتی سے ہم اس طرف لڑکتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے فوری تدارک کی ضرورت ہے۔ نمبر 7، حکومت اور اپوزیشن دونوں اسمبلی اور سینٹ کو قرار واقعی اہمیت دیں اور ریاست کے تمام اداروں کو ان کی دستور کی طے کردہ حدود کار اور آج کے زمینی حقائق دونوں کی روشنی میں خوش اسلوبی کے ساتھ اصل توازن کی طرف لے جانے کی کوشش کرے۔ دستور ایک معاہدہ عمرانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دستور کے فریم ورک میں سارے سیاسی مسائل اور اختلافات کو حل کیا جانا چاہیے۔
دستور کے دائرے سے نکل کر جو بھی حل ہوگا وہ حل نہیں بلکہ نئے مسائل اور مشکلات کا پیش خیمہ بن جائے گا، اور خدا نخواستہ ملک ایسے خلفشار کا بھی نشانہ بن سکتا ہے جو اس کے لیے تباہی کا باعث ہو۔ توقع ہے کہ اس اشارے کو سبھی سیاسی عناصر اور قوتیں محسوس کریں گی اور دستور سے کھیل کھیلنے کا کسی کو موقع نہیں دیں گی۔ نمبر 8، لوکل گورنمنٹ کو جلد از جلد قائم کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ انہیں اختیارات اور وسائل دونوں دیں۔ پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے ارکان کی ساری توجہ کا مرکز وفاق اور اپنے اپنے صوبے کے مسائل پر ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں قانون سازی، پالیسی سازی اور حکومت کی کارکردگی پر نگرانی، عوامی مسائل پر توجہ اور حکومت اور عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ترقیاتی کاموں میں ہی ان کو گھسیٹنا اور پھر ترقیاتی فنڈز ان کے توسط سے خرچ کرنا بڑے خسارے کا سودا ہے، جو بدقسمتی سے وزیر اعظم محمد خان جنیدی صاحب 1985 سے 1988 کے دور سے شروع ہوا اور کرپشن کے فروغ اور اچھی حکمرانی کے پٹڑی سے اترنے کا سبب بنا۔ اس کلچر کو ختم ہو جانا چاہیے۔ جو کام لوکل گورنمنٹ کا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کرے، جو کام صوبے اور مرکز کے اداروں کا ہے وہ انہیں انجام دیں۔ ترقیاتی کام کے سلسلے میں مرکزی پلاننگ کمیشن اور ہر صوبے میں مؤثر پلاننگ کمیشن ضروری ہے۔ اسی طرح پولیس اور انتظامیہ کو سیاسی شکنجے سے نکالنا بھی بہت ضروری ہے۔ فوج اور رینجر سے معاملہ کاری پر بھی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ عدالت، اپنی اصلاح، تقویت، تربیت اور احتساب، یہ سب ضروری ہیں۔ نمبر 9، یہاں ہم دو مسئلوں کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک معاشرے کا اخلاقی بگاڑ جس کے نتیجے میں باہمی حقوق کے احترام کا فقدان ہے، رواداری اور خوش خلقی سے معاشرہ محروم ہوتا جا رہا ہے، جرائم اور جنسی جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، بحثیت مجموعی معاشرے میں تشدد کا رجحان بڑھ رہا ہے جو خطرے کی علامت ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں جو خیر ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن یہ فکر مندی بھی ضروری ہے کہ معاشرے کی اقدار کمزور ہو رہی ہیں اور اخلاقی بگاڑ میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر فرد، خاندان، معاشرہ، دینی اور سیاسی قوتیں، سول سوسائٹی، حکومت اور اس کے تمام ادارے، اس باب میں ہر ایک کو متحرک ہونا پڑے گا۔ کرپشن پر گرفت کے لیے احتساب کا مؤثر نظام ضروری ہے، مگر کرپشن کو ختم کرنے کے لیے فرد اور معاشرے کی اخلاقی تعمیر اور اصلاح اور ان اسباب کا چن کر کلا کما کرنا ضروری ہے جو اسے جنم دے رہے ہیں اور پروان چڑھا رہے ہیں۔ آنکھیں بند کرنے سے معاملات حل نہیں ہو سکتے، مسائل کو کھلی آنکھوں دیکھ کر سمجھ کر ہی قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ نمبر 10، آخر میں عرض یہ ہے کہ ہمیں ملک کو نظریاتی اور فکری انتشار سے بچانا ہے۔ ہماری آبادی کا 90% اپنے دین، نظریے اور اپنے ملی اور قومی تشخص، اپنی اخلاقی اور تہذیبی احساس، اپنی نئی نسلوں کی منزل کے بارے میں کسی شک کا شکار نہیں ہے۔ سخت ایک طبقہ ہے جو کبھی لبرلزم کا، کبھی سیکولرزم کا راز الاپتا ہے، کبھی دہشت گردی کو جہاد کا شاخسانہ قرار دے کر، کبھی اپنی تاریخ پر خط تنسیق پھیرنے اور کبھی قوم اور خصوصی سے نئی نسلوں میں ذہنی پراگندگی اور خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں انگریزی صحافت اور الیکٹرانک میڈیا کا رویہ خاصا پریشان کن بلکہ وطن دشمن ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان سب عناصر سے بھی مکالمے کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ان حضرات کو جہاں اپنے نظریات پر قائم رہنے کا حق ہے، وہیں انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی شناخت مسلم معاشرے کی بنیادی اقدار کوئی بحث طلب شے نہیں ہے۔ اپنے اور غیروں کے کیے ہوئے تمام جائزے سروے شاہد ہیں
کہ 90% آبادی شریعت کی بالادستی اور اسلامی اقدار و احکام کی پاسداری کی خواہاں ہے۔ یہ جذبہ شہری اور دیہی آبادی میں، مردوں اور عورتوں میں، عمر رسیدہ افراد اور نو عمر آبادی میں ایک ہی طرز پر ہے۔ زمینی حقائق یہ ہیں جن کا احترام ہی قوم اور معاشرے میں ہم آہنگی اور تعمیری قوتوں کی تقویت کا باعث ہو سکتا ہے۔ جس قوم میں تعداد میں کم مگر وسائل میں مضبوط، بااثر، صاحب ثروت طبقوں اور عوام الناس کے درمیان نظریاتی اور تہذیبی کشمکش برپا رہے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اختلاف رائے کا احترام مہذب معاشرے کی شناخت ہے، تاہم یہ بھی مہذب معاشرے ہی کی ایک ضرورت ہے کہ بااثر افراد اکثریت کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھیں اور تبدیلی کا راستہ افہام و تفہیم اور تعلیم و تعلم اور اختلاف اور احترام کے ذریعے استوار کریں۔ اگر ایک مخصوص اقلیت محض اپنے وسائل اور بالاتر پوزیشن کے زوم میں اپنے خیالات اور ترجیحات دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرے گی تو یہ تصادم اور تباہی کا راستہ ہوگا۔ ہم ان تمام افراد کو بھی جو مذہبی تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں یہی مشورہ دیں گے کہ جو لبرل تشدد پسند عناصر کو دے رہے ہیں کہ مستقبل کی روشن راہ صرف اعتدال اور توازن میں ہے۔ اپنے مسلک پر قائم رہیے لیکن دوسروں کے مسلک کی تحقیر نہ کیجیے۔ رواداری اور مکالمہ ہی وہ راستہ ہے جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ زندگی اور عزت سے زندہ رہنے کا یہی راستہ ہے جس پر ہمیں ہمت اور استقلال سے سرگرم کار رہنا چاہیے۔